بندے، وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ بزرگ جو قبروں میں تشریف لے گئے، ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ مجھے پتا تھا کئی بندے چپ ہو جائیں گے، یہ کی مطلب ہویا بھائی؟ دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں چل کے مدد۔ بھائی اس کا فلسفہ کیا ہے ہمیں بھی سمجھاؤ۔ آپ جو کہتے ہیں شیخ محقق ہمارا ہے تو میں کہتا ترکڑا ہو کے سن۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ہمارا یہ جسم یہ مثل پنجرا کے ہے اور اس کے اندر ہماری روح قید ہے۔ فرماتے ہیں مثال سمجھو، جب تک شیر پنجرے میں ہوتا ہے وہ داڑتا ہے، اس کی دہشت ہوتی ہے، پر وہ اپنے جوہر نہیں دکھا سکتا۔ جب اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر پورے جنگل کے جتنے بھی کتے بلے ہوتے ہیں سارے ڈر جاتے ہیں کہ شیر میدان میں آ گیا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کی روح جب تک اس کے اس پنجرے میں ہوتی ہے وہ اتنے جوہر نہیں دکھا سکتا۔ جب یہ روح یہاں سے نکل جاتی ہے اب جو بھی بلاتا ہے یہ اللہ کا ولی پہلے پہنچ کرتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ اللہ والوں کے بارے میں شیخ محقق نے یہ نظریہ کھول کے بیان کر دیا ہے۔ آپ جتنے اہل سنت کے احباب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، والصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تو آپ نے مفتی سمر عباس صاحب سے سنا جنہوں نے آج بتا رہے تھے کہ قبر والے مدد کے لیے پکارتے ہی ترنت آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہے آپ کے بریلوی مکتب فقہ کے بڑے عالم ہیں مفتی سمر عباس۔ تو اس میں دونوں فرقہ جو ہے غلوف کر رہا ہے، بریلوی بھی اور دیوبند بھی۔ اچھا، ان کا اور ایک اعتراض ہے، میں وہ کرتے ہوئے آپ کو چلا جاؤں۔ اس میں ہے جو آپ کا بخاری شریف میں ان کا ایک اور اعتراض ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ ہم قبر والے پہ جا کے دعا کرتے ہیں، سناتے ہیں، اور قبر والے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے جو اس کا بھی کوئی قرآن و سنت میں، حضور کی حدیث میں اس کا کوئی ایسے ہی کچھ بتایا نہیں گیا ہے۔ تو دوسری عقیدہ جو ہے اور ایک بتاتے ہیں بخاری شریف میں 1370 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جو کفار کو کنویں کے اندر ڈال دیے گئے تھے نا، تو انہوں نے نبی کریم نے خطاب فرمایا، کیا بولے؟ اور فرمایا تمہارے مالک نے تم سے سچا وعدہ لکھا تھا، اسے تم لوگوں نے پا لیا۔ حضور نے اتنی بولا، تمہارا مالک نے جو سچا وعدہ کیا تھا اسے تم لوگوں نے پا لیا۔ عموماً ہوتا ہے یہ زندگی بھر ستاتے رہے حضور کو، حضور کے جان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اب جب بدر میں اللہ نے مدد کی، 1000 فرشتوں سے فتح ہو گیا، تو حضور نے ان سے خطاب کیا جو اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو تم لوگ پا لیا، مطلب جہنم میں تم لوگ چلے گئے۔ اتنی بولے تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ مردے سے خطاب کر رہے ہیں؟ تو حضور بولے یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں۔ ایک یہ واقعہ ہے۔ دوسری ہے 1390 بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں، جب حضور کے روضہ ٹوٹ گیا تو کھولا گیا تو ایک پیر نکل کے آیا، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر تھا، پیر مبارک تھا۔ تو لوگوں نے تو یہ نکلا، تو پیر تو نکلا لیکن یہ مردہ جسم کا پیر تھا نا، یہ تو اب زندہ نہیں ہے نا۔ آدمی جب مر گیا تو اس کا مردہ والا پیر تھا نا، اس میں زندہ نہیں تھا۔ تو اسی حدیث میں 1390 بخاری شریف چپٹر ہے کتاب الجنائز، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کے مرنے کے بعد ان کے قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدہ کی جگہ بنا لیا۔ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کے قبر کو، قبر مبارک کو، قبر انور کو سجدہ کریں آگے، تو ہم اس کو کھلا رکھ دیتے۔ اگر ڈر نہ ہوتا، ڈر تھا کہ لوگ قبر کو سجدہ کریں گے، اس لیے ہم نے قبر کو جو حجرہ شریف تھا اس کا چابی بند رہتا تھا، چابی امی عائشہ کے پاس رہتا تھا۔ تو یہ ہو گیا۔ تو دوسری بات میں جو بخاری شریف کی جو اور ہے حدیث میں بتاتے چلوں گا آگے اس میں پورے کے پورے، اور اس میں دونوں جو دیوبند کے فرقے ہیں اور جو
دیوبند کے فرقے ہیں، دوسرا ہے بریلوی. بریلوی کا تو یہ مطلب ہو گیا. اچھا دیوبندی جو ہے زیادہ پڑھ لکھ گئے تو یہ حکیم الامت بن گئے. اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت بتایا جاتا ہے. تو انہوں نے حضور کے علم غیب کو گدھا، پاگل، مجنون سے تشبیہ دے دیا. اس کی کیا ضرورت تھی؟ عالم الغیب تو اللہ ہے، اپنے حضور کا علم غیب کو تشبیہ کیوں دے دیا؟ جبکہ اللہ قرآن پاک میں حضور کو تشبیہ دے رہا ہے سراجم منیرہ، چمکا دینے والا آفتاب. تو آپ یہ والا لائن کہاں سے لائے؟ آپ کو یہ کس نے بتا دیا؟ تو یہ الٹے پھنس جاتے ہیں. دوسری انہوں نے اسماعیل دہلوی کا ہے جو نماز پہ حضور کے اگر خیال آ جائے تو گدھا اپنے جانور سے بھی اس میں ڈوب جانے سے بدتر ہے. تو یہ خیال کہاں سے لے آئے؟ نماز میں حضور کا خیال کہاں سے آئے گا؟ تم نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے. وہی عموماً جو حضور کو دیکھے گا تبھی تو اس کو خیال آئے گا نا. باقی حضور شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، دونوں جہاں کے. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے نوازا ہے، تو آپ کا خیال میں تبھی آئے گا جب آپ نے کبھی ایک بار ان کو دیکھے ہوگے. تو یہ میں الگ چیپٹر میں جاؤں گا. تو اور دوسری طرف سے امام احمد رضا خان نے ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کی قول ہے، ملفوظات قول ہے، اس میں یہ نقل فرمایا جو پیر کے جو ہے فنافی شیخ کا مسئلہ فرمایا. تم شیخ جو ہے ہر وقت نظر آئے گا، ہر جگہ نظر آئے گا شیخ کا چہرہ، در دیوار شجر حجر کہیں خالی نہیں ہوگا. یہاں تک کہ نماز میں بھی جاؤ گے تو شیخ کا چہرہ نظر آئے گا. جبکہ حضور کی حدیث قدسی ہے، جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہارے میں قابلیت نہیں ہے تو یہ سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اب یہ کہاں سے امام احمد رضا خان نے بتا دیا کہ نماز میں شیخ کا بھی تصور آئے گا. اب دونوں طرف میں مبالغہ ہے. تو میں بتاتا ہوا چلوں گا. تو سارا کا سارا کیوں نہ ہمارے لیے جو ہیں کوئی ہمارے لیے قرآن و حدیث اسلام جو ہے، اسلام کا ہی مسلک ہے، ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی شریعت ہے، شریعت محمدی. مسلک ایک ہے، مسلک اسلام کا ہے، مسلک اسلام. کسی کا گھر کا مسلک نہیں ہے، کسی کے گھر کا مسلک نہیں ہے. تو میں بتاتا ہوا چلوں، اس کا میں تفصیل سے ہم لوگ گفتگو کریں گے. تو ہمیں جو ہے حضور کو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا. حضور جب تک قرآن و حدیث میں کوئی چیز واضح ہو جائے تو اجماع نہیں چلے گا، کسی کے اجماع نہیں چلے گا. اجماع تب چلے گا جب قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، اس کو بھی لایا جائے گا کہ وہ حرام حلال کا تمیز دیکھتے ہوئے جو وقت کے مجدد ہوں گے یا وقت کے امام، بڑے امام ہیں، وہ لائیں گے. نہیں تو جب جہاں حضور کلیئر کر دیے وہاں کسی کا نہیں کچھ چلے گا. تو میں ابھی بتاتے ہوا اس کو آہستہ آہستہ چلوں گا، جلدی آتے ہیں. سنیے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں. ہم بک چکے ہیں یارو بازار مصطفیٰ میں، بازار مصطفیٰ میں. ہم بک چکے ہیں یارو بازار مصطفیٰ میں، اب ہم نہیں بکیں گے، ہم ہیں حسین والے، ہم ہیں حسین والے، باطل سے نہ ڈریں گے، ہم ہیں حسین والے. اور اس مسئلہ پہ میں بڑی تحقیق سے سارا چیز کو لایا ہوں. میں نہیں بولتا ہوں کہ مجھے مانو یا مجھے فالو کرو یا کرو. قرآن و حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے میں وہ تحقیق کی جائزہ لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. آپ بولیں گے کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. کیسے کیسے طریقے سے؟ سب سے پہلی بات سن لیجئے، میں جو ہوں ایک محقق ہوں، تحقیق کرنے والا. میں ریسرچ کیا ہوں بہت سارا اسلامک فیلڈ میں. تو 30 ایئرس کا میرا اسلامک ریسرچ ہے، اور 14 سال میں نے میٹرک پاس کیا ایٹ دا ایج آف 14. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے دماغ دیا تو میں نے 14 سال میں پاس کیا. اور اردو میری تھی تو اردو پڑھتا تھا.
اس کے بعد 19 ایئر سے میں نے گریجویشن کیا. اس وقت تک میں نے بہت ساری اردو کتابیں پڑھ چکی تھی. پھر اس کے بعد میں ہم رات بھر مولانا کے ساتھ علماء کے ساتھ بیٹھتا رہتا, جہاں بھی تقریر وغیرہ تقاریر کے پروگرام ہوتی تھی بیٹھتا تھا, رات بھر ہم خدمت کرتے تھے, ان سے سیکھتا چلا. پھر علم کا جو میرا پڑھنے کا یہ تھا تو میں پڑھتا چلا. پھر بہت ساری چیز کہانی قصے پڑھتے پھر میں نے اندر گھسا, ہر طریقہ کتاب لیا, یہاں تک کہ میں دھامنگر شریف میں بھی وہاں پر جاتا ہوں, لائبریری میں پڑھتا ہوں. وہاں بہت ساری کتابیں, بڑی لائبریری ہے, لیکن وہاں مجھے بھی ایک کتاب نہیں ملی, حافظ ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ. اس میں تواریخ کی کتاب ہے اور بڑی اچھی کتاب ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی ڈھونڈ کے پڑھیں گے. تو میں جو ہوں تحقیقانہ اب جو میں لایا وہ آپ لوگ کا سامنے پیش کر رہا ہوں. نہ اس میں کوئی بڑائی چاہتا ہوں, بس اللہ کی مغفرت, دین کی ہماری جو تبلیغ ہے, ہمارا کام ہے دین کی تبلیغ کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں, نہ کسی پیر کی تبلیغ کے لیے. غری کے پیر کہتے ہیں, کوئی اسلام کا مسلک اسلام کا ہے, کوئی اپنا باپ دادا کا مسلک نہیں بنا سکتا. میرے والد صاحب اگر زیادہ پڑھ لی, میں ان کا نام کا مسلک نہیں بنا دوں گا. مسلک اسلام کا, دین اسلام اللہ رسول کا دین ہے. جو اولی الامر کا حکم آیا سورہ نساء سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 پہ جو ہے, سورہ نساء آیت نمبر 59, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کا اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور تمہیں جو حکومت والا ہے اولی الامر منکم. اس میں اللہ رسول کا تو فائنل ہے. اولی الامر میں جو ہے جب ایک اللہ رسول کا کچھ دبائیں یا اس کے خلاف جائیں تو پھر ان سے پلٹو اللہ رسول کی طرف. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر کسی چیز میں تنازع ہو جائے, فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو پلٹو اللہ اور رسول کی طرف. تو میں جلدی پڑھتے چلتا ہوں, ابھی سنتے چلیے. سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 22. عربک نہیں پڑھوں گا, کنز الایمان سے ترجمہ ہے, میں پڑھ رہا ہوں, جس کو شوق ہے وہ دیکھے گا. اور برابر نہیں جندے اور مردے, بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے, اور تم نہیں سناتے سنانے والے. دوسرے میں ترجمہ میں لکھا ہے تم ان کو بات نہیں سنا سکتے. احمد رضا خان لکھتا ہے اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبر میں پڑھے ہیں. اللہ نے کلیئر کر دیا, قبر میں جو پڑھے ہیں ان کو تم نہیں سنا سکتے. کن کو حکم ہو رہا ہے؟ حضور کو ہو رہا ہے, حضور کے ساتھ سبھی کو, تمام کو ہو رہا ہے. یہ ہو گیا سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 22. پھر سورہ نمبر سورہ نمبر 27 آیت نمبر 80. بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے, بے شک تمہارے سنائے, مطلب تم جو سنا رہے ہو مردوں کو نہیں سنتے مردے. ایک ختم ہو وہاں, اور پھر آ گیا, اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے جب پھیریں پیٹھ. تو جب پیٹھ پھیر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں نا سن کے, تو وہ بھی نہیں سنتے, وہ بہرے ان کو بولا گیا ہے, مطلب وہ بھی مردہ ہے ایک طرح سے, وہ بہرے ہو گئے ہیں. دو اس آیت میں سورہ نمبر 27 آیت نمبر 80 میں ہے, بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے. یہاں ختم نہیں ہے, مطلب مردے اور آ گئے پھر, اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے پھر جب پیٹھ پھیریں, اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں. یہ حضور پہ آیا, سب کیا گیا. اچھا دوسری آ جائیے, سورہ یاسین شریف سورہ نمبر 36 آیت نمبر 78. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل سڑ گل جائیں؟ تم فرماؤ, حضور کو پتا ہے, تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار تمہیں بنایا, اور ہر پیدائش کا اسے علم ہے. تو حضور معلم ہیں, حضور جو ہیں معلم ہیں, حضور معلم ہیں. اس میں اور بتاتا ہوں میں, ہاں اس کے بعد ہم اور پڑھتے ہوئے چلیں گے آگے. اچھا اس کے بعد ہم لیتے ہیں, حضور ہیں معلم, حضور نے کیا فرمایا, حضور نے کیا فرمایا اس کا میں ذکر کرتا ہوا چلتا چلوں گا. ہاں اس میں آ جائیے. دوسرے میں ہمارے پاس بے شک جو اولیاء کرام ہیں ان کی تعریف قرآن میں ہے. ہم سارے اولیاء کے ماننے والے ہیں, سارے امام کے ماننے والے ہیں, اسلام کے ماننے والے ہیں. ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے. تو حضور غوث شمدانی, قطب ربانی, شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی بے شک اللہ کے ولی ہیں, مقربین ہیں. جب ان کو شیطان بہکایا نا, آپ دمشق کی جامع مسجد میں چلا کر رہے تھے تو نور سے بھر گیا, تو اس کے بعد میں آواز آئی, اے عبد القادر ہم نے تیری ساری نماز معاف کر دی. تو آپ نے فرمایا, اے شیطان تو دور ہو جا, کیوں نہ نماز کسی کو نہیں معاف ہوا, تو پکا شیطان ہے, مجھے نماز سے روک رہا ہے. شیطان پھر بولا, اے عبد القادر میں یہاں بڑے بڑے کو گمراہ کیا ہوں, تو بچ گیا, آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, اے شیطان تو پھر مجھے گمراہ کر رہا ہے,
میرا ایمان چھین رہا ہے. مجھے میرا علم نے نہیں بچایا, مجھے میرا اللہ نے بچایا, مجھے میرا اللہ نے بچایا. تو میں ایک بات بتاتا ہوا چلوں گا. اس میں بھی ایک حدیث شریف ہے جو مشہور زمانہ حدیث ہے, مشہور زمانہ حدیث, بخاری کی حدیث ہے, مشہور زمانہ حدیث. وہ حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ بندہ سے قرب حاصل کرتا ہے نا, جب اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرتا ہے بندوں سے, جب بندہ سے کس سے, آپ کا نوافل سے, اللہ تعالیٰ کو فرض سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو فرض سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. اگر وہ فرض کے بعد نوافل سے بندہ قرب حاصل کرتا ہے, جب بندہ قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, پیر بن جاتا ہے, اس کے آنکھ بن جاتا ہے. اب اس کے بعد اس حدیث پہ لکھا ہے, آپ سوچو وہ بندہ کیسے ہوگا جس کا اللہ ہاتھ بن گیا, پیر بن گیا, کان بن گیا, بہت افضل مرتبہ والا بنتا ہے. لیکن پھر فرماتا ہے اگر وہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. وہ بندہ, وہ مقربین جو اللہ کا مقرب بن گیا, وہ بھی اللہ سے مانگے گا تب اللہ اس کو دے گا. اگر وہ شیطان سے یا کسی پریشانی سے مجھ سے مدد مانگے, میں اسے محفوظ کر دیتا ہوں. تو شیطان سے بھی محفوظ کرنے کے لیے اللہ کرے گا محفوظ. تو وہی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرما دیا, اے شیطان تو دور ہو جا, مجھے میرا علم نے نہیں بچایا, مجھے میرا رب نے بچایا. ایک پختہ یہ ہے. تو بعد میں اور پھر چلتا چلوں گا. تو چلیے آئیے, اس کے بعد میں ہم حضور سب اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں, کیوں نہ اللہ کے ولی جو ہیں ان کے صدقے میں, ان کے وسیلے سے آپ مانگ سکتے ہیں. ان کے قبر میں جاؤ تو ان کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں, یہاں تک کہ ہے. اور قبر میں جانے کا میں ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں. تو حضور کا جو ہے اس سے مستثنا ہے, حضور کا جو ہے اس سے مستثنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا جسم جو ہے سلامت ہے. ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1047, چیپٹر ہے نماز کا احکام و وسائل. حضور نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. لوگوں نے کہا ہمارا درود کیسے پہنچے گا جب آپ قبر پر ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض, ارض ہوتا ہے زمین, حرام کر دیا زمین کو, اجساد الانبیاء, انبیاء کے جسم کو کھائے. تو انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتا. اور اس کے بعد میں سورہ فجر آیت نمبر 89 میں ہے, آیت نمبر 28, آیت نمبر 29, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ. اے اطمینان والی جان, اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی, پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. تو جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے جنت میں چلے جاتے ہیں, اللہ کے جنت میں چلے جاتے ہیں. تو پیغمبر لے لے, اللہ کے صالحین بڑے بڑے, یہ سب اللہ کی جنت میں ہیں. اب یہ زندگی جو ہے لوگوں سے چھپی ہوئی ہے, لوگوں سے کنیکشن نہیں ہے. مر جانے کے بعد میں بتاؤں گا آہستہ آہستہ چلتے چلتے, آپ سنتے چلیے. دوسری حدیث کتاب التوحید, حدیث بخاری شریف کی ہے 7335. حضور نے فرمایا میرے حجرہ اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر حوض کے اوپر ہے. اس کے بعد میں بندہ کا جو ہے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر ہے 4753 سنتوں کا بیان, اور 4751, 4753 4751. بخاری کی حدیث ہے 1330 1338 1380. ان تینوں میں بخاری میں تو ایک ہی سوال کا ہے, قبر میں ایک سوال پوچھا جائے گا, لیکن ابو داؤد میں 3 سوالوں کا ہے. 3 کے بعد بھی پھر فرشتے اس کو پوچھیں گے, جب وہ جواب دے دے گا نا میرا رب اللہ ہے, من ربو کا, میرا دین اسلام ہے, اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتے پھر چوتھا سوال پوچھیں گے. ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر ہے 4753. تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ بولے گا میں نے کتاب پڑھی. اس نے کیا بولے گا؟ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. یہ نہیں بولے گا مجھے پیر صاحب نے بتایا, مجھے فلاں عالم نے بتایا. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. تو اس 4 میں ہے جب اس کو فرشتے, اور ان 4 حدیث میں جو میں بتایا اس میں فرشتے آ کے, یہ حدیث شریف ہے جب مردہ مر جاتا ہے نا, جب وہ مومن مردہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے مجھے جلدی لے چلو, اور جو کافر مردہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. یہ تو حدیث شریف ہے. لیکن یہ جو ہے ڈورمنٹ کنڈیشن میں ہے. قبر میں جو مردہ رہا یہ بھی حدیث شریف ہے. جب بندے جاتا ہے بندوں کا جوتا کا نوک کا آواز سنتا ہے, ہو سکتا ہے وہ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہوگا, آدھا سلیپ میں جیسے ہوتا ہے نیند میں ہم مچھر مار لیتے ہیں کرتے ہیں, اس میں وہ سنتا ہے اس کو سانس, لیکن اس کو زندہ کون کرتے ہیں؟ فرشتے آ کے اس کو اٹھاتے ہیں, فرشتے آ کے اس کو جان ڈالتے ہیں. ابھی جان نہیں گرا ہوا ہے, وہ چاہے کس پوزیشن میں ہو اللہ جانے, ہمیں نہیں پتا.
फरिश्ते आके उसको उठाते हैं, बैठाते हैं, जान डालते हैं, तब वो उठता है, वो उसका अपना तरफ से जान नहीं। फिर उसको सवाल पूछते हैं, 3 सवाल के बाद चौथा सवाल होता है। ये चारों हदीस मैंने बता दिया, ये चारों हदीस मुकम्मल देख लीजिए। अबू दाऊद शरीफ का 4753, 4751, बुखारी की 1338, 1380। उसके उसी में लिखा है, मुर्दा को जब अजाब होता है ना, जब काफिर मुर्दा होता है तो वो चीखता है और उसके चीख को सारे सुनते हैं सिवाय इंसान और जिन्नात। इन लोग से छुपा के रखा गया है, कब्र का अजाब छुपाया है। दूसरी हदीस है ना, हुजूर जा रहे थे, हुजूर जब जा रहे थे, बुखारी शरीफ की 1361 हदीस है किताबुल जनाइज में, तो 2 कब्र पे अजाब हो रही थी। हुजूर ने बोले इन पर अजाब हो रही है, को चुगली से, दूसरे को पेशाब के छींट से। सारे सहाबा जा रहे थे, किसी सहाबा को पता नहीं चला, किसी सहाबा को पता नहीं चला कब्र में क्या हो रहा है, छुपा के रखा गया है। हुजूर ने फरमाया, हुजूर का मुस्तस्ना है, हुजूर को अल्लाह बताता है, हुजूर को वही के सूरत पे आते हैं, हर चीज़ से हुजूर को बताया जाता है। तो हुजूर ने फरमाया उसमें भी वही, इसमें इस कब्र में भी वही है, जो कब्र वाले का अजाब को जो है इंसान उनके कोई नहीं बाकी जान सकता। उसके बाद में हम हुजूर की ये हो गई, हुजूर का जो है मुस्तस्ना है, हुजूर का आना। अच्छा, मिशकात शरीफ की हदीस है 2354 इस मसले पे, जो कब्र का अजाब सबसे छुपाया गया है। यहाँ तक कि कब्र वाले को जो हम पढ़ते हैं ना, कब्र वाले का मैं आगे हदीस में आऊँगा, 3 चीज़ से कब्र वाले को सवाब मिलता है। तो मिशकात की हदीस नंबर है 2354 और इब्न बाजा में हदीस है 3660। मुस्नद अहमद में भी हदीस है, रवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे का जन्नत में दर्जा बुलंद फरमाता है तो अर्ज करता है, ऐ रब मुझे कैसे हासिल हुआ? तो फरमाता है, तेरे बच्चे बेटा बेटी तेरे लिए दुआए मगफिरत की। तो बेटा बेटी दुआए मगफिरत कर रहे हैं, मुर्दा को नहीं पता मेरे लिए, मुर्दा को अपना बाप बेटा बेटी क्या कर रहे हैं वो भी नहीं पता है, ना बच्चे को पता है, मुर्दा के बारे में जानते हैं। वो आलम बरज़ख में है, वो अल्लाह के पास है। जो अच्छे हैं वो अल्लाह के जन्नत में हैं, वो जिंदे हैं अल्लाह के जन्नत में हैं। और दूसरा जिंदा जो बोलते हैं वो दूसरा बताया गया है, शहीद जिंदा है। शहीद जो है वो जिंदा है, शहीद जो जिंदा है उसका मैं बताता हूँ, उसको भी शहीद जिंदा कैसा है इसको हुजूर बताएंगे ना। हुजूर जो है मुअल्लिम है, कुरान का तशरीह हुजूर करेंगे। हुजूर ने फरमाया, शहीदों का जिस्म अल्लाह ने, शहीदों का रूह को अल्लाह ने जन्नत में परिंदों के अंदर डाल दिया है, वो घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। तो उनको जब हुक्म होता है तो तुम मांगो, उन्होंने बोलते हैं अल्लाह हम तो बहुत आराम से घूम रहे हैं, कर रहे हैं। शहीद जिंदा है, वो कब्र में, वो उधर जन्नत में है। कब्र का माहौल से सब कुछ अलग है। कब्र में अल्लाह के किसी के जिस्म सलामत नहीं, हाँ अल्लाह जिसका जिस्म चाहे रख दे, किसी के XYZ। सिर्फ अंबिया का जिस्म सलामत है, हुजूर के हदीस से साबित है, और दूसरे किसी का अगर अल्लाह चाहेगा तो सलामत, नहीं तो किसी का नहीं। जबकि हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह पूरा जिस्म सड़ जाता है, दुम के जो हड्डी होती है बारीक, उसी में से अल्लाह दोबारा उठाएगा। सूरह यासीन शरीफ मैंने आयत पढ़ दी, अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा उसी हड्डी से। तो बंदा को जब पूछा जाता है ना तो वो बंदा को नहीं चलता। अच्छा आप आ जाइए, 3 मुर्दाओं के हिसाब पहुँचता है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1376, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 4223 और सुनन निसाई हदीस नंबर 3681। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, बंद हो जाता है, सीज हो जाता है, सीज के ऊपर, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको 3 चीज़ों से होती है, एक सदका जारिया, पहला सदका जारिया, दूसरा ऐसा इल्म जो जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, तीसरा नेक स्वालिह औलाद जो उसके लिए दुआ करे। अभी जो फरमाया ना, अल्लाह बोला तेरा बेटे बेटी दुआ किए थे, पहले हदीस में बताया, मिशकात की हदीस जो है 2354 में। अब यहाँ भी वही मुसलसल ये हदीस में रवायत है, बंदा मर गया, उसका ऑपरेशन सीज हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता, कब्र के अंदर वो कुछ नहीं कर सकता। वो या तो अल्लाह की जन्नत में है, जन्नत भी अलग सिस्टम है, वहाँ का सिस्टम अलग, दुनिया का सिस्टम अलग, ना उनका अजाब दुनिया वाले देख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो ये मैं और अभी बाद में पढ़ाऊंगा हदीस का, मैंने हदीस बयान कर दिया। मिशकात की और एक हदीस है, अल्लाह जन्नत में दर्जा बोला, वो जो बता दिया 2354। चलिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आयशा कब्र के मुर्दों को दुआ, अच्छा हुजूर ने मुर्दों के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ कब्र में जाने के लिए दुआ सिखाए है। मुस्लिम शरीफ 2256 किताबुल जनाइज़ में है। 15 शाबान की रात हुजूर गए तो ये दुआ सिखाया।
दूसरी है ये इब्न बाजा में 1547 किताब जनाज़े का अहकाम व शायद, जिसमें भी शिकाया अस्सलामु अलैकुम अहलुद दयार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व अना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून नस्अलुल्लाह लना वलकुम वल आफिया। मतलब है तुम पर सलामती हो। ये दुआ सिखाए अम्मी आयशा को शब बारात 15 शाबान के रात जब हो गए तब बताए, और नशाई शरीफ में सभी के लिए बताए। मुर्दा क्या सिखाए? तुम पर सलामती हो ऐ मोमिनों और मुसलमानों की बस्ती वालों, हम भी इंशाअल्लाह तुमसे आ मिलने वाले हैं। हम अल्लाह से अपने लिए और तुम्हारे लिए आफियत का सवाल करते हैं, अपने लिए और तुम्हारे लिए आफियत का सवाल करते हैं। आप मुर्दों को बख्शा सकते हो। आप बोलोगे मुर्दा ये बड़े बड़े वली हैं, बड़े मुकर्रबीन हैं, इनको क्यों बख्शाने के, इनको क्या ज़रूरत पड़ गया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलसल हदीस है, सिलसिलावार हदीस है, तो तुम लोग आमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाओगे, तुम अल्लाह के रहमो करम से जन्नत में जाओगे। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या आप भी? हुजूर ने फरमाया हाँ, मैं भी जन्नत में तब जाऊंगा जब अल्लाह के रहमत मुझे पूरे ढांप ले। तो अल्लाह के रहमत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर का कौल है, हम हुजूर के बात मानेंगे ना हम इधर उधर के बात मानेंगे, बताइए ना। तो जन्नत में वही जाएगा अल्लाह के फजलो करम से। हाँ अमाल, हुजूर ने बोला अमाल अपना सही करते रहो, लेकिन जन्नत में जाना है हुजूर के। अच्छा, जो मुर्दा मर गया बड़ा से बड़ा हो जाए, उसका तो सब चीज, वो कुछ नहीं कर सकता, वो अल्लाह के जन्नत में है। वो अल्लाह जिस हाल पे रखा है वो उस हाल पे है, अल्लाह जाने रूह जाने। हमारे हदीस मौजूद है, नमाज के लिए हजारों हदीस है, 5-5 हज़ार, 1-1 हज़ार हदीस है, 2-2 हज़ार हदीस है। जब रूह के बारे में पूछा गया रूह क्या है, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह का अमर है, अल्लाह का हुक्म है, वहाँ खामोश है। अच्छा, तो आप मैं बता रहता हूँ, जब बंदा मर गया उसका तो अमाल चीज हो गया। दूसरी है उसकी बीवी जो बेवा हो गई, मर्द अगर मुर्दा अगर मर्द है, बीवी जो है 4 माह 10 दिन के बाद इद्दत के बाद वो निकाह कर सकती है। तो सारे का तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं एक बता रहा हूँ, सुन ले। हज़रत अस्मा बिन्त उमैश साहबिया थी, हुजूर की साहबिया थी। इनका फर्स्ट निकाह हुआ हज़रत जाफ़र इब्ने अबी तालिब, जाफ़र तैयार, इनसे एक लड़का हुआ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र। अब ये जंग मौता पे इनकी शहीद हो गई। तो इनकी दूसरी निकाह होती है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। इनसे मोहम्मद बिन अबू बकर जन्म हुए, तो उनको जो है फिर हज़रत अली ने पाला। उनके वफ़ात के बाद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वफ़ात के बाद, हज़रत ये अस्मा बिन्त उमैस जो है हज़रत अली के निकाह में आती। तो बंदा मरने के बाद दुनिया से पूरा कट जाता है, उसको पता नहीं कौन मेरे लिए दुआ कर रहे हो। अल्लाह से पूछता है या अल्लाह मेरे मुकाम कैसे बुलंद हुआ? अल्लाह फरमाता है तुझे तेरे बेटा बेटी ने, और हुक्म भी है जो नेक औलाद दुआ करे। और जो इधर उधर पढ़ा रहे हैं, कलमा का पैसा दे करके पढ़ा रहे हैं हम लोग, इससे ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। हुजूर का जो डायरेक्ट है, बोलते 3 चीज़ से मुर्दा को फ़ायदा होगा, सदका जारिया, दूसरा वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, तीसरा नेक औलाद जो अपने बाप के लिए दुआ करे। आप जो जानते हो पढ़ो, अल्लाहु अकबर पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अफजलुल दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, सबसे अफजल दुआ है। जो जानते हो पढ़ो। नेक औलाद जो बाप के लिए पढ़ के दुआ करेगा वो बख्शाई है। और ये सब बैठा देना पैसा देके कलमा खानी कुरान खानी, इससे ये तो इनडायरेक्ट है। और इससे अगर पैसा का बातचीत है तो इससे इमाम अहमद रज़ा खान का फतवा है, अगर कुरान खानी का पैसे का डील हो गया तो ना मुर्दे को सवाब पहुंचेगा और उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। तो मैं और बताता चलूँ इसके बाद में, मैं पहले बता दिया ना, मुर्दा को आप नहीं सुना सकते जो कब्र के अंदर हैं। अच्छा, दूसरी और एक बताता हूँ। हुजूर जो है, ये तो सबका हो गया होगा, हुजूर को सुनिए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4042, एक और चैप्टर है गज़वात का बयान। हुजूर ने फरमाया मैं तुमसे आगे हूँ और मुझे तुम्हारी मुलाकात हौज पर होगी। और हुजूर भी बीच में नहीं, मुझे तुम्हारी मुलाकात हौज पे होगी, और बीच में कोई आने वाला नहीं है, किसी को बुलाओ कोई नहीं आने वाला नहीं है। यहाँ तुमको अल्लाह टेस्ट के लिए भेजा है, और जब भी तुम्हें मुसीबत पड़ेगी तुम शुक्रगुजार करोगे और सब्र करोगे, तुम किसी को नहीं पुकारोगे, तुम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारोगे, अलग होगा। अच्छा, दूसरी आ जाइए, बुखारी शरीफ 7441। हुजूर ने अंसार को जमा किया और फरमाया तुम सब्र करना यहाँ तक कि तुम अल्लाह और रसूल से आकर मिलो, मैं हौज पर हूँ। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 4779, उमूर हुकूमत चैप्टर है। हुजूर ने अंसार से फरमाया मेरे बाद तुम खुद पर दूसरों को तरजीह देखोगे, मामला देखोगे, इस पर तुम सब्र करना यहाँ तक कि हौज पर आके मिलना।
اور ایک ہے سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 6. میں اردو ترجمہ پڑھتے چلتا ہوں کنز الایمان سے. اور ضرور ہم کو پوچھنا ہے جن کے پاس رسول گئے، اور مطلب جن کے پاس رسول گئے لوگوں سے، اور ہمیں ضرور پوچھنا رسولوں سے ہی پوچھا ہوگا. دو حدیث موجود ہے. حضور نے حجۃ الوداع میں اٹھا کے 3 بار پوچھا، کیا میں نے دین کی تبلیغ پورا کر دیا؟ کیا میں نے دین؟ صحابہ نے کیا یار بالکل آپ نے کیا. حضور نے بولا گواہ، یا اللہ گواہ رہنا، ہاتھ اٹھا کے انگلی، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ. تو پوچھا جائے گا. تو عیسیٰ بن مریم کو پوچھا جائے گا، بھائی تم نے اللہ کا بیٹا کیسا بن گیا؟ تمہیں کچھ لوگ اللہ بھی مانتے ہیں، عیسیٰ جو ہے اللہ ہے، زیوس مانتے ہیں نا، تو ان کو بھی پوچھا جائے گا قیامت میں. تو انہوں نے کیا فرماتے ہیں؟ اب ایک قرآن سے جواب سنو. قرآن میں کون سا ہے؟ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 118. سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 118. میں نے تو صرف وہی بات کہی تھی. میں اس کا بس کنز الایمان سے میننگ بتا رہا ہوں. میں تو صرف وہی بات کہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور جب تک میں ان پہ موجود تھا میں ان کا نگران تھا. جب تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے میں ان کا نگران تھا. مگر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان کا نگران ہے. وفات کے بعد اور کوئی تم سے نہ پوچھا جائے گا نہ کر رہا، کیوں نہ اس وقت اللہ نگران ہے. تو ہی ہر چیز پر نگران ہے. اب یہ قرآن، اب اس میں بخاری شریف کیا بتا رہا ہے؟ بخاری کی حدیث آئی ہے 3447. لمبی حدیث ہے، میں ایک پورشن پڑھ رہا ہوں. قیامت کے دن میرے کچھ اصحاب کو دائیں طرف لے جایا جائے گا جنت کی طرف، اور لیکن کچھ کو بائیں طرف جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ جدا ہوئے تو اس وقت انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا. میں اس وقت وہی کہوں گا، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد الصالح عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا، جو قرآن کی آیت ہے. میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد الصالح عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان کی نگرانی کرتا تھا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان ہے اور تو ہی ہر چیز پر نگران ہے. تو ہی ہر چیز پہ نگران ہے. اور آج یہ ابن ماجہ میں بتا رہا ہوں. ابن ماجہ میں ہے حدیث نمبر 4308، کتاب زہد کے احکام و مسائل، اور 4314 دو حدیث. 4308 4314 چیپٹر ہے زہد کے احکام و مسائل. 4308 کا میں آخری 2 کڑی بتاتا ہوں. قیامت کا دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، حضور فرماتے ہیں میں فخر سے نہیں کہتا، ولا فخر. قیامت کا دن سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی. حضور کے قبر بھی جو ابھی پھٹے گی نا، تو قیامت کا دن پھٹے گی. اللہ پھٹائے گا، اللہ کا حکم سے پھٹے گا. سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، اور میں فخر سے نہیں کہتا، ولا فخر. سب سے پہلے میری شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول ہوگی، اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ پہ ہوگا. تمام انبیاء تمام سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر. اور میں فخر سے نہیں کہتا. تو حضور کے بھی جو قبر پھٹے گی قیامت کا دن سب سے پہلے پھٹے گی. ابھی جو بلاؤ کوئی نہیں، ابھی ٹیسٹ کے لیے تمہیں ڈالا گیا ہے. تم کو جتنا تکلیف پہنچے، بڑے سے بڑے تکلیف، تم صبر کرنا ہے. اور اللہ کو حسبنا اللہ نعم الوکیل، جو ابراہیم علیہ السلام کا وعدہ تھا، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تو وقت زیادہ چل رہا ہے تو میں جلدی چلتا ہوں. پھر جو رہے گا پھر میں اس کو آگے بتاتا چلوں گا. چلیے، اللہ کو دوسری بخاری کا جو میں بتا رہا تھا 6502 کتاب ہے دل کو نرم کرنے والی بات. مشہور حدیث ہے. جب اللہ فرض سے زیادہ پیارا اللہ کو نہیں ہے. فرض کے بعد نوافل سے بندہ جو ہے، نوافل سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. جب وہ قرب حاصل کر لیا تو اللہ اس کا ہاتھ پاؤں سب ہو جاتا ہے تو بہت بڑا مقام پہ چلا گیا. یعنی اس سے اور گناہ نہیں ہوں گے، اور گناہ کی طرف جائے گا نہیں. آنکھ بھی اللہ کا، ہاتھ بھی اللہ کا، پیر بھی اللہ کا طرف، مطلب مثال دیا اللہ نے. تو پھر اس کے بعد آئیے نیچے والا بیان نہیں کرتے. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے، اتنا بڑا ولی بن گیا نا، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، یہ اللہ فرما رہا ہے. دوسری، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے، طلبگار ہوتا ہے، میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. شیطان سے محفوظ رکھنے والا اللہ کی ذات ہے. وہ اتنا بڑا برگزیدہ ولی، وہ بھی مانگے گا اللہ سے. جس کا ہاتھ پاؤں اللہ بن گیا، وہ شیطان سے پناہ مانگے گا تب اللہ اس کو پناہ دے گا. حضور غوث اعظم کا وہ ہے نا، اے شیطان تو دور ہو جا، تو میرا ایمان چھینتا ہے. میرا علم نے مجھے نہیں بچایا، مجھے میرا رب نے بچایا. میں آگے آؤں گا، یہ حکم بھی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے. اچھا، دوسری اسی حدیث کا آخر میں ہے،
میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس سے مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتا، کوئی بھی کام کرتا ہوں پریشانی، کن فیکن جو حکم دیتا ہوں ہوتا ہے، مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا۔ ایک چیز میں تردد ہوتا ہے، جب میں بندہ مومن کا روح نکالتا ہوں تو اسے تکلیف ہوتی ہے نا موت کا، تو مجھے بھی تردد ہوتا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہوتا، کیوں نہ وہ میرا خاص ہے۔ آپ قبر میں جاؤ، قبر کے وسیلے سے کوئی اگر بزرگ ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگو یا اس کے لیے مانگ لو، بالکل ٹھیک ہے، دعا حکم یہیں تک کا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے اب اللہ جو ہے نیک صالح بندے جو مر گئے اس سے فضل سے بھی اس کا بیٹا کو دیا ہے نا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 82 میں، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا باپ ایک نیک آدمی تھا وہ ولی تھا، اس کے صدقے میں اللہ نے کیا دیا، بچے کو، وہ گاؤں والوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی، انہوں نے کھانے پینے نہیں دیا، پھر بھی خضر علیہ السلام نے وہاں دیوار اٹھایا اور بولا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، یہ خزانہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا، اللہ چاہتا ہے، یہاں قرآن کا وعدہ ہے، اللہ چاہتا ہے جب بچہ بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، اس کا نیچے خزانہ ہے، وہ اس کو لے لے گا، کیونکہ اس کا باپ ایک نیک آدمی تھا، وہ اللہ کا مقرب تھا۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بندہ مر جانے کے بعد بھی اس کا فیض رہتا ہے، یہ تو اللہ کے طرف سے، تم ان کے وسیلے سے مانگو، بس یہیں تک ہے، باقی تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ تمہیں قبر کا حال پتہ، نہ وہ اللہ کے جنت میں ہے، کس طرح سے وہ اللہ جانے، روح اللہ کا پاس چلا جاتا ہے۔ ہاں، اور آئیے اس کے بعد میں بتا رہا ہوں، تو اللہ کو تکلیف ہوتا ہے جب بندہ مومن کا روح قبض ہوتا ہے، جب بندہ کو تکلیف ہوتا ہے تو اللہ بولتا ہے مجھے بہت تردد ہوتا ہے۔ ایک آئیے سورہ شبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 12، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی اور شام کی منزل 1 مہینے کی رہا۔ بڑے پیغمبر تھے تو اللہ نے ان کو ہوا کا کنٹرول دے دیا تھا، بڑے بڑے جنات لگا دیا تھا، پھر جب ان کی کرسی میں بیٹھے تھے، جب ان کو موت آ گیا نا تو جنات لوگ کوئی پتہ نہیں چلا، جنات لوگ کام میں لگے ہوئے تھے، ان کو کام میں لگائے ہوئے تھے، جنات کا ان کے قبضے میں تھے، وہ آیت نمبر 14 میں، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 14۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنہوں نے اس کی مدت نہ بتائی، جنوں کو اس کی مدت نہ بتائی، مطلب اس کی موت جو ہے جن تک کھلا نہیں گیا، مگر زمین پہ ڈمک لگا نا، ان کا جو عشا تھا ڈمک لگا تو پھر زمین گر گئے، تو اللہ نے حضور فرمایا تھا، حضور حدیث ہے نا، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، انبیاء کا اجساد کو جسم نہیں کھائے گا، تو یہاں پر ہے جب ان کے ڈمک لگ گئے اصل میں تو وہ زمین میں جسم مبارک گرا، تو پھر جنات بولے ہمیں اگر غیب معلوم ہوتا ہے، قرآن کا وعدہ کیا ہے، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ آپ آجائیے مسلم شریف حدیث نمبر 937 کتاب نماز کا احکام۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور نکلے اور آپ کا ایک ہاتھ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پر اور دوسرے ہاتھ ایک دوسرے آدمی پر تھا، حضرت علی کے تھا، آپ نے نہیں بتایا، آپ پاؤں زمین پہ لکیر بناتے ہوئے آ رہے تھے، کندھے پہ 2 آدمی کا ہاتھ تھا، آخری وقت کا بتا رہا ہوں، جب آپ اللہ سے ملنے، آپ روح اللہ سے جدا ہو گئے تو روح مطمئنہ ہے، یہ تو اللہ کی جنت والی روح ہے، لیکن آپ جب دنیا میں آ چکے ہیں، جب دنیا کا روح، تو دنیا میں جاتے سمے تکلیف ہوتی ہے، تو حضور کے پیر جو ہے زمین پہ لائن کھینچتے ہوئے جا رہی تھی، لکیر، 2 آدمی کندھے پہ تھے حضور، حضرت علی اور ایک دوسرے صاحب کے، اور لکیر کہاں بنے گا، ریت کا زمین ہے تو وہاں لکیر بنتے ہوئے جائے گا۔ دوسرے آئیے، حضور جمعرات کا دن مرد شروع ہوا، جمعرات کا دن مرد زیادہ ہوا، جمعرات، جمعہ، شنیچر، اتوار، پیر کا دن جو ہے آپ کا دن میں آپ دنیا کو چھوڑ کر مالک کے حق کی سزا ملے۔ حضور 2 مرتبہ گس کھا کر گرے، پھر جب اٹھے پانی سے غسل کیا، پھر بولے کیا نماز ہو رہی ہے، یہ بھی جو اللہ فرما دیا نا حدیث قدسی میں، مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا کسی کام میں، لیکن جب بندہ مومن کا روح نکلتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے اس میں تردد ہوتا ہے، مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اچھا، حضور جب بیمار ہوئے تو حضور ہر رات، بخاری شریف حدیث نمبر 50173402، حضور ہر رات قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے ہاتھ میں پھونک کے بدن میں مارتے تھے۔ جب حضور کا علالت ہوا، علیل ہوئے، بیمار پڑ گئے، یہ بخاری شریف 5016 میں جب حضور بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے، فلق اور ناس، اور پڑھ کے حضور کے ہاتھ میں پھونک کے حضور کا ہاتھ پھراتے تھے، اپنا ہاتھ نہیں پھراتے تھے، حضور کا ہاتھ میں پڑھ کے پھونک کے حضور کا ہاتھ سے، مطلب اس وقت جب وقت آتا ہے نا ملنے کا تو اس وقت شریر، پھر آپ یہ حال دیکھیے، حضور کا حال ہے، تمہارا حال سوچ لو، تو اس لیے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ سے پناہ مانگو۔
اور میں عموماً سارا چیز بتاتا ہوا چلا گیا، پھر بھی جو چھوٹا اس کو میں بعد میں انشاءاللہ. اچھا حضور کا ایک حدیث ہے، حضور کی ایک حدیث ہے. حضور جا رہے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے. تو حضور جا رہے تھے تو وہاں پر کچھ کافروں کا تھا. حضور نے بولے کیسے نا یہ مشرکوں کا ہے. حضور نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اگر مجھے دکھایا گیا، میں اللہ سے دعا کرتا، مجھے اگر ڈر نہ ہوتا کہ تم مردہ کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا. حضور بھی نہیں دکھا سکتا، حضور اللہ سے دعا کریں. حضور بولے میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں عذاب دکھائے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم مردہ کو دفن کرنا بھول جاؤ گے. حضور مستثنیٰ ہے. حضور جو ہیں تمام پیغمبروں کے سردار اللہ نے ان کو بنایا. حضور اللہ کے خاص قرب والے ہیں. تو حضور کو اگر کسی سے بات کر لیں یا قبر میں، حضور کے لیے سب کے لیے نہیں ہے. اور اس کے بعد میں آ جائیے. ہاں اس میں انہوں نے لکھا ارواح ثلاثہ، اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ارواح ثلاثہ میں چھوڑ دیا. ابھی مولانا نانوتوی صاحب میرے پاس آئے قبر سے نکل کر، میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا. انہوں نے کہا محمود الحسن کو کہو کہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. تو ارواح ثلاثہ دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے، فیض والا اور قبر سے نکل کے آنا. جبکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 95، اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا دوبارہ لوٹے. کوئی نہیں دوبارہ لوٹے گا. اور وہ حدیث ہے نا ترمذی کی حدیث جو ہے شہید کا، مسلم شریف کی حدیث ہے 4885، ترمذی کا ہے 1641. جب وہ شہید کے روح جنت میں رہتا ہے تو اللہ پوچھے گا تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے بولیں گے ہمیں اللہ کچھ نہیں چاہیے، ہم تو جنت میں ہیں. انہوں نے بولیں گے پھر اللہ بولے گا نہیں تم مانگو کیا چاہیے؟ تو انہوں نے بولیں گے اب تو چھٹکارا نہیں ہے، مانگنا پڑے گا. تو انہوں نے بولے یا اللہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج تاکہ ہم دوبارہ تیرے راہ میں شہید ہوں. اللہ بولے گا نہیں، دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا نہیں، دنیا میں دوبارہ کوئی نہیں آئے گا. ایک تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے حرام کر دیا اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا دوبارہ لوٹے، نہ اس کے آدمی آئیں گے نہ اس کے آئیں گے نہ کچھ عمال ہوگا، عمال سیج ہو گیا. یہ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 95. حضور جو ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 185، اور وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں حرام فرمائے گا. یہ رسول کا کام ہے، رسول بتائے گا. اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129 بھی وہی ہے، اے رب بھیج ان میں سے ایک رسول کے ان میں تیری آیت کی تولاد فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے. تو معلم حضور ہیں اور انہیں خوب ستھرا فرماتے. اچھا دوسری ایک حدیث شریف ہے، حضور شہدائے بدر کے قبر میں گئے. یہ آخری کر میں جا رہا ہوں، لمبی ہو گئی اس لیے کہ پورے مسئلہ بیان کرنا تھا. اگر پھر بھی رہ گئے تو پھر میں نیکسٹ جب کروں گا اس کو ریویژن کریں گے. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1344، کتاب ہے کتاب الجنائز. بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے 4042. پہلا نمبر 1344 کتاب الجنائز، دوسری ہے بخاری کی حدیث 4042، اس کا چیپٹر ہے غزوات کے بیان. مسلم شریف کی دونوں حدیث 5976 5977، یہ ہے انبیاء کے بیان. ان چاروں حدیث میں حضور شہدائے بدر کے قبر کے گئے، جنازہ کی نماز پڑھی، ایسا نماز پڑھا جاتا ہے. دوبارہ جنازے کی نماز پڑھی مطلب دعا کی مردوں کے لیے. اس کے بعد میں انہوں نے ممبر لگائے، وہاں آپ نے ذکر کیا، اللہ کا ڈر سنائے، بہت ساری چیز بتائے، وہ میں ابھی جاؤں گا نہیں. تو اللہ کا حمد و ثنا کی اور ڈرائے صحابہ. تو اگر حضور وہاں یہ بول دیتے اچھا یہ وہاں بدر کیوں گئے، جبکہ حضور کے مسجد نبوی روضہ حجرہ انور کے سامنے میں بغل میں ہے جنت البقیع، وہاں سارے دفن ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں دفن. اب وہاں نہیں گئے، بدر کے میدان پہ گئے، کیوں نہ وہاں اسلام کے لیے شہادت دیا گیا بڑے بڑے، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء. اگر حضور یہ چاروں حدیث ہے نا، میں آپ کا 4 نام بتا دیا. بخاری شریف حدیث 1344 کتاب الجنائز، بخاری شریف حدیث نمبر 4042 پہ ہے غزوات کے بیان، مسلم شریف حدیث نمبر ہے 5976 انبیاء کے بیان، مسلم شریف حدیث نمبر 5977 ہے انبیاء کے بیان. یہ چاروں حدیث میں 4042 میں ہے. تو اس میں جو ہے آپ بتانے کے بعد میں آپ نے اگر وہاں بولتے یا سید الشہداء زندہ باد کا نعرہ لگاتے تب جا کے شریعت بن جاتا. انہیں شریعت کا تاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شریعت لانے والا وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، باقی کوئی شریعت کا تاج نہیں، باقی کوئی شریعت کا تاج نہیں. اور سخت لہجے پہ اللہ کے رسول نے حدیث ہے، مشکات کی حدیث 205،
اس میں 3 کو پرسش ہوگا قیامت کے دن، 3 کو پاور لایا جائے گا. سب سے پہلے شہید، پھر عالم، پھر ایک شقی. اور عالم سے تو بہت سخت سوال ہے. اللہ تعالیٰ بولے گا میں نے تجھے اتنا نعمت دیا دنیا میں، وہ اعتراف کرے گا ہاں دیا، کیوں نہ کورونا میں بغیر نشاز کے مر جائے گا بندہ. اللہ نے ہوا دیا، پانی دیا، آنکھ دیا، سب دیا، نعمت دیا، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی ہیں، عیش کر رہے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ عالم کو پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ اس نے بولے گا میں نے یا اللہ قرآن پڑھا، قرآن سیکھا اور سکھایا، میں نے سب کو دی. تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ تجھے قاری بولیں گے. قرآن اس لیے پڑھا یا قرآن سکھایا لوگ تجھے قاری بولیں گے، بس اتنا لقب. مطلب تیرا جو یہ شوق تھا نا، تجھے لوگ قاری بولیں گے، تجھے بڑے بڑے چیئر میں بیٹھائیں گے، تجھے گلے پہ ہار پہنائیں گے، تجھے لوگ قاری بولیں گے. یہ لوگوں نے بول دیا. تو جو چاہتا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تو اپنا بڑائی کے لیے کیا تھا. تجھے لوگ عالم بولیں گے، قاری بولیں گے. اب لوگوں نے بول دیا، اب اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہم اعذنی من النار، جہنم سے بچانے والا اللہ ہے. اور میں بتانا بھول گیا، اولیاء کرام 3 بار شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے. حضور 3 بار شفاعت کریں گے، پھر اللہ بھی اپنا دست مبارک سے اٹھائے گا. یہ تو ہو گیا شفاعت. دوسری 70,000 بغیر حساب جنت جائیں گے. حضور کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 424 سے 427، بخاری میں بھی ہے. 70,000 بغیر حساب جنت جائیں گے، اللہ کے مقربین ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ فنا ہو گئے، اپنا کچھ نہیں، سب اللہ کا توکل کرنے والے ہیں. جو ملا کھائے، نہیں تو اللہ کا اوپر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس کے بعد میں ہے مشکات کی ایک حدیث ہے، اس میں ہے ہر 1000 پہ پھر 70,000 کو اللہ بغیر حساب جنت میں ڈالے گا، بغیر حساب جنت میں ڈالے گا. تو اس میں حضور نے اگر یہ فرما دیتے کہ یا سید الشہداء زندہ باد نعرہ لگاتے، تب آپ بھی مزارات پہ نعرہ لگاؤ. حضور نے نعرہ نہیں لگایا، قبر میں نعرہ نہیں لگایا تھا. قبر کا اس کے بعد اگر حضور بولتے المدد یا سید الشہداء، اگر صحابہ کو یہ بتاتے تو یہ بن جاتا شریعت. شریعت کا تاج حضور ہے. حضور نے ایسا نہیں بولا. حضور تو حضرت عمر کو بولے جانا وہاں پر ایک تابعی ملے گا، اویش کرن کا جو ہے اویش ملے گا، تو مجھ سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرنا. جبکہ حضرت عمر صحابی تھے اور وہ تابعین ہیں، لیکن حضور کا حکم تھا ان کے دعا کیجیے. زندہ سے دعا ہوتی ہے، اسلام میں مردہ سے کوئی دعا نہیں ہے. مردہ میں تو سیج ہو گیا، وہ اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا، تمہارے لیے کیا کام کرے گا قبر سے اٹھ کے. آپ حکم ہی نہیں ہے. جو اچھے ہیں وہ اللہ کی جنت میں، اور جو برے ہیں ان کے لیے عذاب ہو رہا ہے. بس ان کو 3 سوال کے بعد ان کو ریسٹ کرا دیا جاتا ہے، یا تو اس کو ثواب ملتا ہے یا عذاب ملتا ہے، یا اس کو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یا جہنم کا گڈھا بن جاتا ہے، اس کو عذاب، وہ قیامت تک عذاب میں رہے گا. اس کا سب اعمال سیج، وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا، اس کی بیوی دوسرے کو نکاح کرے گی. صرف حضور ازواج مطہرات کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، ان سے نکاح حرام ہے. کوئی بھی بندہ نہیں سوچا وہ امہات، وہ ہماری مائیں ہیں. باقی سبھی کا نکاح ہوگا. بندہ مر گیا نکاح ہوگا، قبر والا کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتا دیا حضرت 3 شادی جو ان کا ہوا، حضرت کن کا، اسما بنت امیش کے. تو حضور اگر ایسا بول دیتے یا سید الشہداء امیر حمزہ زندہ باد، تو تم بھی زندہ باد کرو، ان سے المدد مانگو. سب سے بڑے شہداء تو حضور کے چچا ہے نا. یا سید الشہداء زندہ باد، یا سید الشہداء زندہ باد اگر بولتے یا سید الشہداء المدد، تب تم بولو. کسی کو بھی المدد بولا انہیں، کسی کو نہیں بلا سکتے آپ. اس سورہ میں بتاؤں گا بعد میں، اس کا جب میں اس موضوع پہ آؤں گا. تو ابھی اتنی ہی میں رک رہا ہوں. تو حضور نے بتا دیا. دوسرے اور ایک مشہور حدیث ہے جو 99 قتل کیا تھا. حضور بتا رہے، حدیث قدسی ہے، حضور فرما رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا 99 قتل کیا تھا. وہ ایک بندہ گیا کہ معافی ہو جائے گا، اس نے بولا نہیں معافی ہوگا. پھر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گیا. پھر ایک بندہ کے پاس اللہ والا کے پاس گیا، وہ بولا ہاں فلاں بستی پہ جاؤ، وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. زندہ مر جانے کا ہوتا اعمال سیج، کچھ نہیں کوئی کرے گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بند ہو گیا اس کا اعمال. صرف اس کے اولاد جو اس کے لیے دعا کرے گا وہ نہیں کی جائے گا، نہیں تو صدقہ جاریہ ہوگا، نہیں تو 3 چیز سے جائے گا. باقی انڈائریکٹ الگ چیز ہے. تو وہاں بولے حضور بولے، اس کو بولا گیا تو وہاں جا، اس بستی میں اللہ والے ہیں، ذکر میں لگے ہوئے ہیں اللہ کا، تو اس بستی میں رہ جا اور چھوڑ کے نہیں آنا. تو وہ جانے سے پہلے ہی مر گیا. تو پھر اللہ اس کا نیت صاف تھا، وہ سچا دل سے وہاں جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، تو اللہ اس کو جنت میں ڈال دیا. تو یہ زندہ سے ملنے کے لیے، مردہ کا جو ہے کوئی فائدہ پہنچائے گا نہیں. مردہ تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کریں گے. مردہ اپنا جگہ پہ، وہ اللہ کی جنت میں، انہوں نے جو کیے تھے وہ رزلٹ پا گئے، وہ رزلٹ کا جگہ ہے. تو میں نے کوشش کی جتنے ہو سکتا حدیث میں لایا، مسلسل حدیث
جمع کیا، اور اس میں بیان میں میری زبان کہیں کہیں پھسل گیا ہو تو اللہ معاف کرے، اور یہ جو تھی بس ایک علم کی جانکاری کے لیے تھی۔ آپ سیکھو، علم کو سیکھو، جانو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب بندہ وہ جانور سے ہی بدتر ہے بلکہ گمراہ ہے جو اپنا آنکھ، دماغ، ہاتھ استعمال نہیں کرتا۔ علم سیکھیے۔ اور 205 جو بہت سخت ہے، جو عالم بولا تھا اس کو عالم اگر وہ اللہ کے لیے کیا، اور اب یہاں پر کیا کر دیے، مسلک کو وہ بنا دیے۔ میں اور بھی کوشچن ہے، اگر کسی میں ہے تو مجھ سے رابطہ کرے اگر کوئی جانتا ہے۔ فرقہ ایک مسلمان ایک ہے، مسلمان میں کوئی فرقہ نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں 2 آیا ہے، حدیث میں نہیں، ایک روایت ہے، اہل سنت اہل بدعت، باقی فرقہ اللہ نے کرنا منع کر دیا۔ یہاں تک کہ اہل سنت بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، سب مسلم، سارے پیغمبر بولے ہم مسلم ہیں، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اہل سنت بھی کہیں نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان بن کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، سارے کو اللہ کے حضور اکیلا میں حاضر ہونا ہے، کوئی پیر شاہ کچھ نہیں آئے گا۔ شفاعت ہے وہ بعد میں ہے۔ تو جہاں تک میں نے کوشش کی، ہاں ابھی جو مسلک کو اپنا گھر کا مسلک بنا لیا، مسلک جو رول ریگولیشن ہے وہ اسلام کا ہے۔ مسلک لانے والا اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا پیغمبر کا حکم ہے، حلال کو، اچھی چیز کو حلال کرے گا اور بری چیز کو حرام کرے گا، یہ پیغمبر کا کام ہے۔ مسلک رسول کا، شریعت رسول کا، کسی ولی کا نہیں، کسی گاؤں کا ولی کا نہیں، کسی گھر کا ولی کا نہیں ہے، کسی صحابہ کا نہیں ہے، کسی صحابہ کا نہیں ہے۔ صحابہ کا مرتبہ اس لیے ہے کہ ان کے دھول کا برابر کوئی اس لیے نہیں جا رہا تھا، وہ حضور کے نام پہ گلا کٹانے کے لیے تیار تھے، جا رہے تھے، اعمال تو وہ ٹھیک تھے۔ بہت سارے صحابی تھے، اعرابی تھے، بدو تھے، کسی کو بہت سارے قرآن کی کچھ صورتیں یاد تھی، لیکن ان کا فضیلت بڑا ہے، حضور کے لیے جان قربان کرنے جا رہے تھے۔ تو یہ ہے کہ ان کے جو لڑائی میں جو گرد غبار، جو گھوڑے کا جو دھول گرا ہے نا، تو ان کے دھول کے برابر نہیں، صحابہ کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے۔ تو کوئی صحابہ بھی جو ہے وہ چلے گا، حضور کے اتباع ہوگا، کوئی شریعت کا راز نہیں ہے، کسی کا گھر کا مسلک نہیں ہے۔ مسلک اسلام ہے، دین اسلام ہے، اللہ اور رسول کا دین ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ، اللہ مغفرت عطا فرمائے اور ہمیں دین پہ استقامت عطا فرمائے، ہمارے دل میں خشیت الہی بھر دے، اللہ کا ڈر، ہم اللہ کے رضا کے لیے کریں، یہ نہیں کہ ہمیں لوگ عالم بولیں گے، مفتی بولیں گے۔ ہماری زندگی کتنے سال کے ہیں، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اتنی ہی نا، بس پھر تو چلے جانا ہے۔ تو ہمارے دل کو یا اللہ ہمارے دل میں خشیت الہی بھر دے، تیرا ڈر بھر دے، اور ہمارے دل کو حب نبی کا مدینہ بنا دے، ہمارے سینے کو حب نبی کا مدینہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔